السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماتتك الحجر والشوكة والعزم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ واستنثر غسل يديه ثلاث راع الإناء. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اب آئیے، اب ہم انہیں مکمل کرتے ہیں. عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء. جزاک اللہ. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. جزاک اللہ. ثم أدخل يمينه في الإناء فمدمد واستنشق واستنثر. جزاک اللہ. ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3. جزاک اللہ. ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. ان حمران مولا عثمان انہو رآ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3. اليوم 29 اليوم 29 آج ہمارا 29 ڈے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الى الکنز الحی. الکنز الحی. اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اپنے قصے میں پھر سے جائیں گے. آج بھی عنوان کیا ہے؟ لحظات الذکر، ذکر کے لمحات، ذکر کے مومنٹس. اور اس میں سے آج کچھ نئے مفردات بھی ہم سیکھیں گے. آئیے سب سے پہلے استماع کی ایک اسیسمنٹ کریں گے، ایک کوشش کریں گے. آپ بتائیے استنثر، اس کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ہاں. آپ بتائیے افرغ کے لیے کون سی تصویر ہے؟ دال. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. غسل کے لیے کون سی تصویر ہے؟ واو. واو. مضمض کے لیے کون سی تصویر ہے؟ باہ. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. استنشق کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ألف. الف. اور مسح کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو دیکھ لیجئے اس عمل کو جو کہ نماز کہلاتی ہے، اس کے کچھ ایکشنز ہم نے نوٹس کیے تھے اور ان پر ہم نے مشق کی تھی. آج اس مشق میں 2 اضافتی چیزیں ہم سیکھیں گے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، اسے تھرڈ پرسن کہا جاتا ہے. اسے چاہے ہم نام سے یاد کریں یا ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کریں. یعنی ہوا وہ، ہیا وہ، ہوا وہ بھائی، ہیا وہ بہن.
انا میں ہوتا ہے میں، اور وہ سب ہم کہلاتا ہے۔ آج ہم اس پر آئیں گے کہ اگر ہم نے کہنا ہے تم کے لیے کیا ہے، یعنی وہ کھڑا ہوا یا وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ہوا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوئی یا وہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کون سی ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ ہیا۔ میں انا، وہ سب ہم۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے، جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ اگر تو وہ بھائی ہے انت انت، اور اگر تو وہ بہن ہے انتی انت انتی انت انتی انت انتی، اور وہ بھی آپ کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ انت انتی انت انتی۔ اب امیجن کر لیجئے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے آمنے سامنے، اگر تو سامنے والا مذکر ہے تو آپ نے انت کہنا ہے، اگر تو سامنے والا والی ہے یعنی مونس ہے تو آپ نے انت کہنا ہے۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ افعال پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ انت ہیا کے بالکل پیرلل جاتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے مضاریہ میں کہا تھا ہیا تقوم، مذکر میں اگر سامنے بھائی ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ انت تقوم۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کب اس کا مطلب وہ عورت ہوگی اور کب اس کا مطلب تو مرد ہوگا، یعنی آپ بھائی ہوں گے، تو اس کا کنٹیکسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اگر سامنے والی بہن ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھائی کے لیے تو انت تقوم ہی کہیں گے، لیکن بہن کے لیے کیا کہیں گے؟ انت تقومین انت تقومین۔ یعنی آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ سامنے کی اور اشارہ کر کے کہیں گے انت تقوم انت تقومین، انت ترکع انت ترکعین۔ کسی بھی افعال، کسی بھی فعل کو ہم کنجوگیٹ کر سکتے ہیں مضاریہ میں۔ مثال کے طور پر فعل سے انت تفعل انت تفعلین، انت تقرأ انت تقرئین، تقرأ تقرئین، تجلس تجلسین۔ تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم انت اور انتی کی ہی مشق کریں گے، یعنی پہلے فیز میں صرف ہم 2 ہی مائکس آن کریں گے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں آ جائے انت اور انت۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک بھائی اور ایک بہن کو ہی چوز کریں گے۔ تو جو بھائی ہے وہ انت تقومین کہے گا، یعنی آپ کھڑی ہوتی ہیں، اور وہ بہن کہیں گی آپ کھڑے ہوتے ہیں، انت تقوم۔ أنت تقوم أنت تقومين أنت تركع أنت تركعين أنت تقوم أنت تقومين أنت تسجد أنت تسجدين أنت تجلس أنت تجلسين۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہوا ہیا، یعنی پہلا پارٹیسپینٹ بولے گا ہوا زور سے، ہوا یقوم، ہیا تقوم، دوسرا پارٹیسپینٹ کہے گا ہیا تقوم۔ تو پہلا پارٹیسپینٹ کہے گا ہوا ہیا، ہوا، دوسرا کہے گا ہیا، تیسرا کہے گا انت، اور چوتھا کہے گا انت۔ هو يقوم هي تقوم أنت تقوم أنت تقومين هو يركع هي تركع أنت تركع أنت تركعين هو يقوم هي تقوم أنت تقوم أنت تقومين هو يسجد هي تسجد أنت تسجد أنت تسجدين هو يجلس هي تجلس أنت تجلس أنت تجلسين۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم جمیعا۔ اب دیکھیے آخر پر ہم کیا کریں گے، ایک ایک مفرد لے لیں گے، یعنی ایک بولے گا ہوا ہیا انت انت اور انا۔ ويقوم هي تقوم أنا أقوم أنت تقوم أنت تقومين هو يركع هي تركع أنا أركع أنت تركع أنت تركعين هو يقوم هي تقوم
أنا أقوم أنت تقوم أنت تقومين هو يسجد هي تسجد أنا أسجد أنت تسجد أنت تسجدين هو يجلس هي تجلس أنا أجلس أنت تجلس أنت تجلسين جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جمیعہ. ماشاءاللہ بڑا خوب آپ نے اسے کیا. تو ایک بار پھر سے سن لیجئے. یعنی جب ہم کہیں گے یاسر یقوم، نازمت تقوم، پھر میں کہوں گا انا اقوم، ہم یقومون، یہاں پر مجھے انت ہی کہنا پڑے گا. انت یعنی اے مخاطب تو، انت تقوم، اور اے مخاطب تو، اے بہن تو، تقومین. تو اسے دیکھ لیجئے انت انت، انت انت، اپنے سامنے دیکھیے اور بتائیے. دائیں ہاتھ سے انت انتی، انت انتی، بالکل سامنے دیکھنا ہے. ہوا ہیا دائیں بائیں، انت انت سامنے. اب دیکھتے ہیں کہ ماضی پر کیا اثر پڑتا ہے. یعنی جب مجھے سامنے والے سے کہنا ہے کہ تم نے ایسا کر لیا، اگر وہ بھائی ہے انت انت تفعلو، تو نے ایسا کیا. اور اگر وہ بہن ہے انت تفعلین، انت تفعلو انت تفعلین. یعنی یہ جو ہمارا پیٹرن ابھی تک چلا، ہوا قوم، ہی قومت، انا قمت، ہم قوموا. تو یہاں پر پہلی ایک بات یہ ہے کہ انت انت، اس میں جو لاسٹ میں لگنے والا تا اور تے ہے، یہی دراصل ہمیں ماضی کے فعل کے اینڈ میں ملے گا. یعنی یہ بڑا آسان ہے. اسی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہم نے تائی تانیث الساکنہ پڑھا تھا جو کہ عورت کی تا کہلاتا ہے. اسی کے ساتھ اب تا کے 3 لیولز ہم نے دیکھے. تو میں نے کیا، تو میں نے کیا، تا تو نے کیا، تے تو بہن نے کیا. انا کمت، انت کمت، انت کمت. یعنی میں نے کمت، تو نے کمت، تم بہن نے کمت. پھر سے غور کر کے سنیے، پھر سے غور سے سنیے. یاسرو کمت نہیں آئے گا، یاسرو کمت نہیں آئے گا، نازمت کمت نہیں آئے گا. یہ کب آئے گا؟ جب آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. بلکہ آپ اس ڈومین میں بھی سوچ لیجئے، جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو دے، تو دیتا ہے. ان امتا، تو نے دیا. شکرتا، تو نے شکر کیا. نصرتا، تو نے مدد کی. کسی بہن سے کہنا ہے نصرتے، تو نے مدد کی. شکرتے، تو نے شکر کیا. نام جب آئے گا تو ہوا ہیا کا ریپلیسمنٹ ہوگا. تو اسے ہم بلا جھجک کر سکتے ہیں. 2 چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. آج ہم نے اس اینڈ میں لگنے والے تا کو پورا ایکسپلور کیا. تائی تانیث الساکنہ مؤنث کے لیے خاص ہے. تو میں نے کیا، تا تو نے کیا، تے تو نے کیا. یعنی بہن کو کہیں گے تے، بھائی کو تا. تو اس کی ہم آسانی سے پریکٹس کریں گے. 6 مائکس ہم آن کریں گے. تو آپ آگے آئیے. ہو سکتا ہے آج یہ پورا بیٹھ نہ جائے، لیکن انشاءاللہ رفتہ رفتہ. اور آج ہم دیکھیں گے جو آج ہمارا عنوان ہے، اس میں جو دعا ہے، اس کے کلمات ہمیں سمجھ میں انشاءاللہ ضرور آئیں گے. هو قام، هي قامت أنا قمت، هم قاموا أنت قمت أنت قمت. هو ركع هي ركعت أنا ركعت. هم ركعوا أنت ركعت أنت ركعت. هو قام هي قامت أنا قمت. هم قاموا أنت قمت أنت قمت. هو سجد هي سجدت أنا سجدت. هم سجدوا أنت سجدت أنت سجدت. اس کو دہرائیے، انت سجدت. أنت سجدت. هو جلس هي جلست أنا جلست. هم جلسوا أنت جلست أنت جلست. جزاکم اللہ
جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جمیعا. تو اگر فرض کر لیجئے یاسر ہے، یاسر کام، نازیت کامت، یہاں پر ایسے ہی رکھنا ہے. انا کمت، ہم کامو، انت کمت، انت کمت. ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، یہاں پر آیا عورت کی تھا، تائتانیس الساکنہ، یہ ہے تا المتحرکہ، 3 ڈومینز میں سے. میں کمتو، تو بھائی، کمتا، تو بہن، کمتی. آئیے اس آیت کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین. اے بنی آدم، اختیار کر لو اپنی زینت ہر مسجد میں، ہر نماز میں. کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا مسرفین کو، اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچ کرنے والوں کو. ان 2 احادیث کو بھی سنتے ہیں. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے. ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے کرو اپنے صفیں سیدھی کر لو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا نماز کی اقامت میں سے ہے. اس حدیث کو بھی سنتے ہیں. ان معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بيديه وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، اوصیک یا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کہا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ یہ نہ بھولنا ہر نماز کے آخر پر کہنا اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، تیری ذکر کرنے میں، وہ شکر کا، تیرا شکر کرنے میں، وہ حسن عبادتک، اور احسن طریقے سے تیری عبادت کرنے میں. اب آئیے سورۃ التکویر کی ان 2 آیات کو سنتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وَإِذَا، اور جب، یاد کرو جب، موعودت، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سئلت، پوچھی جائے گی. تائی تانیس الساکنہ کو دیکھ لیجئے. اور جب پوچھا جائے گا، کس سے پوچھا جائے گا؟ موعودت، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ، کس، بِأَيِّ کون سے، ذنبٍ گناہ، کس گناہ میں، قتلت تو ماری گئی. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی. اب آئیے آگے جانے سے پہلے ان مفردات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو ایک حدیث سے ہم نے ریلیٹ کرنا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس حدیث کی پلیسمنٹ ہماری کہانی میں کہاں ہے. سب سے پہلے مال، مالن، اموالن، مفرد جمع، مالن، اموالن. حقوق، حقوق ہوتا ہے نہ ماننا، انسنی کرنا. ہم حدیث میں دیکھیں گے کس کا نہ ماننا، ماں کا نہ ماننا آیا ہے، اور اس کی جمع ہے حقوقات. ماں کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس کی جمع کیا ہے؟ امہات. امہات. یہ ہے وعد، جیسے ابھی ہم نے پڑھا موعودت، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی. وعد کیا ہے؟ یہ عمل ہے، زندہ لڑکی کو گاڑنا، یعنی یہ عمل ہے، یہ فعل ہے، یہ ایک
گندا فعل ہے جو کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. وعد وعد یہ کیا ہے؟ منع وہات. منع وہات منع وہات ہاتھ ہوتا ہے لاؤ دے دو. یہ منع وہات ایک فریز ہے، ایک محاورہ ہے. اس کو ہم منع وہات بھی کہتے ہیں، الگ سے وہات کہتے ہیں. منع یعنی منع، لیکن منع وہات کا پھر ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بخل و حرص، بخل اور حریص ہونا. اب یہاں دیکھیں، ایک لڑکی کے لیے کیا آتا ہے؟ بنت، اور اس کی جمع کیا ہے؟ البنات. البنات. تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو ایک بار دہراتا ہے؟ جی. مال، اموال، حقوق، حقوقات، الام، الامہات. جزاک اللہ. وعد، منع وہات، البنت، البنات. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. ایک بار پھر تو مال اور اموال ہمیں سمجھ میں آ گیا. حقوق ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اور حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ ماں کی نافرمانی کی بات ہوئی ہے، تو لہٰذا اس پکچر میں اس کو اسی لیے لایا گیا ہے. اور ماں کو کہتے ہیں امہات، ماں کی جمع. یہ ایک گندا عمل ہے جسے کہ دور جاہلیت میں کرتے تھے. منع وہات جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بخل و حرص، یعنی مانگنے کے ساتھ دینے سے منع کرنا. بنت ایک لڑکی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے بنا. فرمائے. اب آئیے اس حدیث کو ہم سنتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. ان وراد کاتب المغیرہ قال كتب معاویۃ الى مغیرہ اکتب الی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكتب الیہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تو سب سے پہلے فوکس جو ہمارا آج تھا تا المتحرکہ کو سمجھنے کا، یعنی سمعت تو نے سنا، اعطیت تو نے عطا کیا، منعت تو نے منع کیا. اب آئیے اب ہم نص پر آتے ہیں. ان وراد کاتب المغیرہ، وراد سے مروی ہے، وراد نام کا شخص ہے. یہ کون ہے؟ یہ کاتب المغیرہ ہے، یہ مغیرہ کا کاتب ہے. کاتب کی جمع کتاب. تو وراد جو کہ مغیرہ کا کاتب ہے وہ کہتا ہے کتب لکھا، معاویہ نے لکھا الی المغیرہ، مغیرہ کو لکھا یعنی خط لکھا. خط میں کیا لکھا؟ اکتب لکھو، لکھ کے بھیجو، الیہ میری طرف، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فکتب الیہ تو اس نے لکھا اس کی طرف، ان نبی اللہ کہ بے شک اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہا کرتے تھے فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے آخر میں. کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ملک ملکیت سب اسی کی ہے، وہی مالک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہی حمد کا مستحق ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد دعا دیکھیں، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، لا مانع لما آتیت، لا مانع، لا مانع، لا مانع کوئی مانع نہیں، کوئی روک نہیں سکتا، لما آتیتا جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں کوئی روک سکتا، لما آتیتا جو تو عطا کرے، ولا معطی اور کوئی دے نہیں سکتا، لا معطی نہیں کوئی دے سکتا، لما منعت جو تو روک دے، لما منعت
جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا. ولا ینفع، اور کچھ نفع نہیں دے سکتی، ذل جد، مال والے کو، من کل جد، اس کی دولت سے. یعنی تیرے سامنے دولت والے کی دولت نفع نہیں دیتی، نہیں نفع دیتی دولت والے کی دولت تیرے سامنے. مزید فرمایا وَكَتَبَ إِلَيْهِ، اسی کے ساتھ اور کیا لکھا، إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِزَاءَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْأُكُوكِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ، اور لکھا اسی کے ساتھ، إِنَّهُ کہ بے شک وہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کانا ینہا وہ منع کرتے تھے، ان کیلا وقولا، کیلا وقولا یعنی گوسپ سے، یعنی فضول باتوں سے، وکثرت السؤال زیادہ سوال پوچھنے سے، واضاعت المال مال کے ضائع کرنے کے، مال کو ضائع کرنے، اضاعت المال. وکان ینہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، ان حقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی سے، وواد البنات اور بیٹیوں کے زندہ دفن کرنے سے، ومنع وہات اور بخل و حرص سے. تو آئیے اب ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے وضو کا طریقہ ان کو دکھایا اور حدیث بھی پیش کی، الرجل یستبشر بعد سماع الحدیث النبوی فیبتسم لہما بسرور فیصافحہما قائلا حیا ندخل المسجد. انما يدخلون المسجد بقدمهم اليمنى يرون على الباب اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے. اس کے بعد کیا ہوا، احمد یقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين ثم يقول الرجل هذا ما علمنا من الحديث. وزيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويجدون مكانا في المسجد فيصلون ركعتين يؤذن المؤذن للإقامة فيصطف الناس في الصفوف ويقول الإمام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. اس کے بعد کیا ہوا، یبدأ الامام بالتکبیر اللہ اکبر ثم يركعون مع قوله الله أكبر ثم يقولون سمع الله لمن حمده ثم يدخلون إلى السجدة مع قوله الله أكبر ثم يرفعون من السجدة مع قوله الله أكبر ثم يجلسون للتشهد ثم يختمون الصلاة بالتحية. تو ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نے تکبیر سے نماز کا آغاز کیا، اور پھر جو مقتدی ہیں انہوں نے اس کے قول کو فالو کیا، ثم يركعون مع قوله ثم يدخلون الى السجدة مع قوله ثم يرفعون من السجدة مع قوله. تو سمع و اطاعت کا حکم ہمارے اوپر لابد ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی لاسٹ سین میں کیا دیکھا، بعد ان سلم الامام جلس الناس فی المسجد یذکرون اللہ، یعنی نریٹر کہتا ہے کہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کوئی ہے ھذا یسبح، ایک تسبیح کر رہا ہے، وذاک یستغفر، کوئی استغفار کر رہا ہے، وآخر یحمد اللہ علی نعمہ، کوئی تو ہے جو اللہ کا شکر کر رہا ہے. لیکن احمد کیا کر رہا ہے، احمد یتذکر فی قلبہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اسی بیچ احمد کے دل میں معاذ بن جبل کی حدیث آ گئی. حدیث کیا تھی، ان معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ وقال یا معاذ واللہ انی لا احبک واللہ انی لا احبک واللہ انی لا احبک اوصیک یا معاذ لا تدعنا فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب دیکھیے آج کا سین کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ احمد جو کہ باقی جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان کی طرح
ان کی طرح وہ بھی بیٹھا ہے، قرار پکڑ رہا ہے. تو زید کا کیا حال ہے؟ وَيَقُولُ زَيْدٌ الدُّعَاء مِنْ قَلْبِهِ، زید دل ہی دل میں دعا مانگ رہا ہے. وَيَقُولُ زَيْدٌ الدُّعَاء مِنْ قَلْبِهِ وَيَقُولُ زَيْدٌ الدُّعَاء مِنْ قَلْبِهِ. ما هو الدعاء؟ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو ایک بار اس کی دہرائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کے کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ويقول زيد دعاء من قلبه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو الیوم سنتعلم، آج ہم نے کیا سیکھا؟ غوث فی القصہ، ہم نے اپنی قصے میں پھر سے ڈائیو کی. آج ہم نے لحظات الذکر میں زید کا ریسپانس دیکھا کہ زید دل سے دعا کرتا ہے. دعا میں جو آخر پر وہ مانگتا ہے اس میں تھا کہ اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تیرے سامنے دولت والے کی دولت کوئی نفع نہیں دیتی. اس میں سے مزید ہم نے کچھ مفردات دیکھے. اس میں خاص طور پر ہم نے حرص کے بارے میں جانا، منع و ہات. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.